من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز من قائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تمام تعریفیں کبریائی بزرگی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی. ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو ایک مقام عطا کیا اور انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی وضاحت فرمائی, ان نعمتوں کے حقوق کی وضاحت فرمائی کہ ان نعمتوں کا کما حق و ادا کیسے کر سکتے ہیں, ان تمام کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی. محترم حضرات, خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں پر ایک ایسی مبارک کتاب نازل کی, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ, تاکہ آپ اس کتاب کی آیتوں پر غور و فکر کر سکو. قرآن مجید جو ہماری کتاب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بڑا احسان کیا کہ اس نے قرآن مجید جیسی ایک عظیم نعمت کو اس امت پر نازل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قوم میں جب رسول بھیجے ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب بھی بھیجی. امت محمدیہ کو قرآن مجید سے نوازا. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی. یہ دستور حیات ہے, اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. جو آدمی ہدایت پانا چاہتا ہے وہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت پا سکتا ہے. جو آدمی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آدمی اس قرآن کے ذریعے جنت حاصل کر سکتا ہے. جو آدمی جہنم سے دور بھاگنا چاہتا ہے وہ اسے چاہیے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما, کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے
بے شمار بہت سارے قوموں کو رفعت و بلندی عطا فرماتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو پستی میں، ذلت و خواری میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، اس کتاب کی فضیلت کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کتاب کے بے شمار حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ہم امت مسلمہ جو اس کتاب پر ایمان لائے ہیں، جو اس کتاب پر ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب کے جتنے حقوق ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، تبھی چل کر ہم اس کتاب کا کما حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کی عظمت کو سمجھیں، اس کتاب کی اہمیت کو سمجھیں، اس کتاب کی فضیلت کو سمجھیں، تبھی چل کر ہم اس کتاب کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں۔ جو آدمی اس کتاب کی حقیقت کو نہ سمجھے، اس کتاب کی فضیلتوں سے غافل ہو، وہ کیسے اس کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کے جتنے حقوق ہیں، اس کتاب کی جتنی فضیلتیں ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ جو بندہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ جو آدمی دنیا اور آخرت میں رفعت و بلندی چاہتا ہے، سربلندی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کریں، تب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں کیسی برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ جو بندہ اس کتاب سے زیادہ تعلق رکھے گا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے گا۔ جو بندہ اس کتاب پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے گا تبھی چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں، زمین میں بعض ایسے لوگ بھی چلتے پھرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، زمین میں اللہ کے خاص لوگ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، کہ قرآن والے، قرآن کے حقوق ادا کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ پچھلی امتوں میں جتنی کتابیں نازل کی گئیں، ساری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری امتوں پر ہوا کرتی تھی۔ اس امت کے افراد پر ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کی اس کتاب کی حفاظت کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی اہمیت کو بتانے، اس کتاب کی عظمت کو بتانے کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کی اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ جیسے یہ کتاب نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں ایک حرف بھی نہیں بدلا، ایک کلمہ بھی نہیں بدلا، جیسے نازل ہوا ویسے ہی آج تک بھی باقی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جو بندہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ رکھائے گا تو اس کے زندگی میں کامیابی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بندہ اس کتاب کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، اس کتاب کی فضیلت کو جاننا چاہتا ہے، اس کتاب کے حقوق کو جاننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ تعلق رکھے، اس کتاب کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس مجلس میں قرآن کے بعد ایسے حقوق جو زیادہ ضروری ہیں، جنہیں ادا کرنا سب پر ضروری ہے، ان کے تعلق سے چند باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم حضرات، جو بھی آدمی، جو بھی انسان اس کتاب پر ایمان لاتا ہے، اس کتاب پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن پر ایمان لانے کا سب سے پہلا حق ہے۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، کہ تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کی تلاوت کیا کرو۔ اس کتاب کی تلاوت کرنا ثواب ہے، اس کتاب کی تلاوت کرنا ایمان میں اضافے کا باعث ہے، اس کتاب کی تلاوت کرنا قبر کے عذاب سے
خبر کے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. کل قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گی. جو آدمی اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. ہر حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتے ہیں. جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں پائی جائیں گی. اس کتاب کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے خاص لوگوں میں کرتے ہیں، فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اور جو آدمی اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے لیے فرشتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اپنے رحمتوں کے پروں کو اس پر بچھا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، کہ جو بھی قوم، جو بھی جماعت اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اور اس کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر سکینت نازل کرتے ہیں. رحمت کے فرشتے ان کو چھا لیتے ہیں اور اپنے پروں کو ان پر بچھا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا نام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں، فرشتوں کا تقرب اگر حاصل ہو چاہتے ہیں تو اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح اس کتاب کو پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آدمی اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا کل قیامت کے دن یہ کتاب ہماری طرف سے سفارش بن کر آئے گی. کل قیامت کے دن لوگ پریشانی کی حالت میں ہوں گے، ہر کوئی نفسا نفسی کا عالم میں ہوگا. ایسے وقت میں یہ کتاب آ کر ہمارے لیے دفاع کرے گی، ہمارے لیے سفارش کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر. قیامت کی ہولناکیوں سے ہم لوگ کون غافل ہے، کون نہیں جانتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں. کیا اس کتاب کی تلاوت ایسے ہی کر دی جائے بغیر آداب کے ایسے ہی کر دی جائے؟ ایسی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے، یہ بڑی عظمتوں والی کتاب ہے. اس کو ایسے ہی تلاوت کرنی چاہیے جس طرح کرنے کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی جو اس کتاب کو کما حق ہو، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح تلاوت کرتے ہیں. الذین یتلون کتاب اللہ حق تلاوتی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو کتاب دی وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کی تلاوت ایسے ہی کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے. تلاوت کرنے کا حق کیا ہے کہ تجوید کا لحاظ رکھا جائے. اس کتاب کو پڑھنے کے جو آداب ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر مکمل سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ پڑھنا، اور اسی طرح پورے خشوع کے ساتھ پڑھنا اس کتاب کے آداب میں سے ہے. اس کتاب کی تلاوت کیسی کرنی چاہیے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ میں نکلتے ہیں. جب رات میں پڑاؤ کا وقت ہوتا ہے، رات میں آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کو ذمہ داری دے کر صحابہ کرام کو آرام کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. 2 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جماعت کی حفاظت کرتے ہوئے پہرا دیتے رہتے ہیں. تو 2 صحابی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں جاگتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی آنکھ لگ جائے، تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم باری باری تھوڑی دیر سو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک صحابی سو جاتے ہیں، تو دوسرے صحابی جو جاگتے ہیں تو وہ صحابی سوچتے ہیں اپنے دل میں کہ میں ایسے ہی خالی کیوں بیٹھوں، کیوں نہ ہو کہ میں نماز پڑھنے لگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھوں. تو یہ سوچ کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنے میں ادھر پار سے دوسری طرف سے دشمن دیکھتے ہیں کہ ساری جماعت صحابہ کرام سب آرام کر رہے ہیں، تو ایک آدمی جو پہرا دے رہا ہے، اگر ہم اس کو ختم کر دیں گے تو ہم صحابہ کرام کی جماعت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ پا سکتے ہیں.
تیر برساتا ہے. تیر برسانے سے وہ تیر آ کر اس صحابی کے پیر میں لگتا ہے. تو صحابی یہ سوچتے ہیں، وہ تیر کو نکال کر قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں، نماز میں قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. پھر دوسری مرتبہ تیر پھینکتا ہے اور وہ تیر بھی آ کر صحابی کے جسم میں لگ جاتا ہے. پھر اس تیر کو بھی نکال کر پھینک دیتے ہیں. اس طرح 3 آنے کے بعد جب خون زیادہ رسنے کی وجہ سے صحابی کمزوری محسوس کرتے ہیں تو اس وقت دوسرے اپنے ساتھی کو جگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دشمن ہمارے قریب آ گئے ہیں، جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دو. تو اس وقت وہ صحابی کہتے ہیں، کیوں نہ ایسا کیا کہ جب پہلا تیر تمہیں لگا اس وقت کیوں مجھے نہیں جگایا؟ تو اس وقت اس صحابی نے کہا کہ میں نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن کی تلاوت میں مجھے ایسا مزہ آ رہا تھا کہ میں نہیں چاہا کہ میں قرآن کی تلاوت کو ختم کر کے نماز ختم کر دوں. تلاوت کو جاری رکھنے کے لیے جو مزہ تلاوت میں آ رہا تھا اس وجہ سے مجھے جو ہے تیر کے زخموں کو قبول کرنا گوارا تھا، لیکن نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں تھا. یہ صحابی تیر کو قبول کر لیے، زخموں کو قبول کر لیے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کو نہیں چھوڑی. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو جس طرح پڑھنا ہے، جس طرح اس کے آداب ہیں، ان تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر پڑھیں گے تو اس کے سارے ثواب، اس کی ساری فضیلتیں ہمیں حاصل ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا چاہتے، یا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے یا قرآن مجید کو پڑھنا تک نہیں جانتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، قرآن مجید کو ہم میں سے بہت سارے لوگ پڑھنا تک نہیں جانتے ہیں. یہ ہماری کتاب ہے، ہمارا ایمان اس پر ہے، اس پر ایمان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن کیسے ہم ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں کہ اس کتاب کی تعلیمات کو نہ جانے، اس کتاب کو پڑھنا نہ جانے؟ یہ بڑی غفلت ہو جائے گی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو آدمی قرآن مجید کو پڑھنا جانتا ہے وہ اس کو ہر روز ایک حصہ پڑھنے کا معمول بنا لے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت جانتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں، وہ اکثر ایسے اوقات میں قرآن مجید پڑھتے ہیں جو فری وقت ہوتا ہے، جب کوئی کام نہیں ہوتا، ایسے وقت میں قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے، اہمیت والی کتاب ہے. اسی لیے ایسی اہمیت دینی چاہیے. ہمیں دن میں ایک ایسا وقت اسے خاص کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کے لیے خاص کرنا چاہیے. فجر کے بعد ہو یا کبھی بھی اس کتاب کے لیے ایک وقت خاص کرنا چاہیے. اس کی تلاوت کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس پر تدبر کرنے کے لیے ایک خاص وقت ہمارا ہونا چاہیے. اور ایک بات بھی یاد رکھیں کہ اس کتاب کی تلاوت جو آدمی جس قدر کرنا چاہیں کریں اور ہمیشہ کرنے کی کوشش کریں. کسی دن اس کتاب کی تلاوت کر کے دوسرے دن چھوڑ دینا اچھی بات نہیں، بلکہ ہر روز آدمی یہ کوشش کرے کہ پاؤ پارا ایک جز جتنا چاہے، جتنی قوت ہے، جتنی استطاعت ہے، اس قدر پڑھنے کی کوشش کریں. تبھی چل کر ہمارا ایمان زیادہ ہو سکتا ہے، تبھی چل کر ہماری نیکیاں زیادہ ہو سکتی ہیں. یہ قرآن مجید کا پہلا حق تھا. قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر غور و تدبر کرنا. غور و تدبر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے نازل کیا؟ قرآن مجید کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہماری زندگی میں قرآن کے کیا آداب ہیں؟ قرآن کے کیا آثار ہمارے اندر ہو؟ اسی کو غور کرنا، اس پر تدبر کرنا قرآن کا دوسرا حق ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنا یا قرآن مجید پر تدبر کرنا بڑا مشکل کام ہے. یعنی جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید پر غور و تدبر کرنے کا کام علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. ایسا نہیں، بلکہ قرآن مجید سارے لوگوں کے لیے نازل کیا گیا. اس پر غور کرنا، اس پر تدبر کرنا، اس کے آیتوں کو جاننا ساری امت پر فرض ہے. ساری امت کا یہ حق ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں کیا باتیں ہیں کھول کر دیکھیے، آپ کے سامنے ہزاروں باتیں آئے گی. قرآن مجید میں زندگی گزارنے کے آداب آپ کو سامنے آئیں گے. دنیا اور آخرت کی جو ساری چیزیں آپ کو ملے گی. قرآن مجید کے تعلق سے یہ سمجھنا
کہ یہ کام تو علماء کرام کا ہے، یہ مشکل کام ہے، تو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید وہ ایک کتاب ہے جسے سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کم سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے اس کتاب کا ترجمہ ہر زبان میں ہو گیا ہے، دنیا کی مشہور زبانوں میں، ہر مشہور زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، ہر مشہور زبان میں اس کتاب کی تفسیریں لکھی گئی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم قدم بڑھائیں، کوشش کریں، آگے بڑھیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں۔ آپ جو زبان جانتے ہیں، جس زبان کو آپ جانتے ہیں، اس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے، اس زبان میں قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے۔ آپ آگے بڑھ کر دیکھیے، ہر گھر میں قرآن مجید کی ایک تفسیر ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو خریدنا نہیں آتا تو قرآن موبائل میں بہت سارے ایپ پائے جاتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیریں پائی جاتی ہے، تمل زبان ہو، اردو زبان ہے، انگریزی زبان ہے، جتنی زبانیں ہیں ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ آپ اٹھا کر پڑھیے، آپ کھول کر پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں، تبھی چل کر قرآن مجید کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمل کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن مجید دستور حیات ہے، مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں بتلایا گیا ہے۔ جو آدمی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی پانا چاہتا ہے، اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کر کے دیکھے، ضرور کامیابی اس کے سامنے آ کر رکے گی۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے معاملات صاف ہوں تو اس کتاب پر عمل کر کے دیکھیں۔ جو آدمی اس کتاب پر ایمان لائے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو سمجھیے کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف حجتی بن کر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک وعلیک، کہ قرآن پر عمل کرو گے تو کل قیامت کے دن قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ اگر قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے، اس کے حقوق کو ٹھکرا دو گے تو کل قیامت کے دن قرآن آ کر آپ سے جھگڑنے لگے گا، اے پروردگار یہ مجھ پر ایمان تو رکھتا تھا مگر یہ میری تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کے سفر پر گیا تو اس وقت مجھے جہنم بھی دکھایا گیا، میں نے جہنم میں بعض لوگوں کو، بعض ایسی جماعت کو بھی دیکھا جو اپنے ہاتھوں سے قینچی کے ذریعے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سی قوم ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہی ہے؟ تو نبی فرشتوں نے کہا یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ قوم ہے جو قرآن کی تعلیمات کو تو جانتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور جو آدمی قرآن کی تعلیمات کو جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کی مثال قرآن مجید میں اس گدھے کی طرح دی گئی ہے جس گدھے کے پیٹھ پر تو بہت سارا بوجھ رکھا جاتا ہے لیکن اس پر کیا رکھا گیا نہیں معلوم۔ اسی طرح جو آدمی قرآن کی تعلیمات کو جانتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی مثال بھی اس گدھے کی مانند ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ بڑا افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ ہم سننا چاہتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ہم صرف سننا چاہتے ہیں، سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم سننا تو چاہتے ہیں کہ مجلسوں میں، خطبوں میں، بہت سارے مجلسوں میں آ کر بیٹھ کر سننا تو چاہتے ہیں لیکن سیکھنا نہیں چاہتے۔ قرآن مجید پر عمل کیسے کرنا چاہیے، قرآن مجید پر کے آداب کیا ہیں، اسے سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر کوئی آدمی ہم میں سے ایسا ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتا، قرآن مجید کے آیتوں کے معنی کو نہیں جانتا، تو یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کے پاس جا کر، جو آدمی جانتا ہے اس کے پاس جا کر بیٹھ کر سیکھوں، یہ نہیں جانتا، بس یہی چاہتا ہے کہ میں سنوں اور سن کر بس اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیکھنا چاہیے، سیکھے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ سیکھے بغیر عمل کرے گا تو اس کے عمل میں بے شمار غلطیاں پائی جائیں گی۔ ایک مثال لے لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ پھر وضو کر کے نماز پڑھو۔
3 مرتبہ اس طرح ہوتا ہے. تو اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس سے بہتر مجھے نہیں آتا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، نماز پڑھنا سکھاتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، کہ حج کے جو آداب ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، تمام ارکان کو مجھ سے سیکھو. ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں نہ آؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ قرآن مجید کی 10 آیتیں اگر معلوم ہو جاتی تو اور آیتیں سیکھنے سے پہلے ہم اس پر عمل کرنے کے بعد اور آیتیں سیکھا کرتے تھے. تو اس لیے چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور کیسے عمل کرنا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں. سیکھنا بہت ضروری ہے. سیکھے بغیر اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو بہت ساری خطا، بہت سارے غلطیاں ہم سے ہو جائیں گی. قرآن مجید کا حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کی نشر و اشاعت کی جائے، اس کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائی جائیں. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ساری انسانیت پر نازل کی. اس کتاب کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی آیا الناس کا لفظ آ کر ہے، یعنی اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے نازل کیا. تو ہمیں چاہیے کہ جو اس کتاب پر ہم ایمان لا رہے ہیں، اس کتاب کی تعلیمات کو، اس کتاب کے اندر جو کچھ باتیں ہیں، ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں. اپنے اکناف و اطراف میں جو غیر مسلم بھائی، جو کفار مشرکین رہتے ہیں، ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں. ایمان لانے کا یہ اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اسی طرح جو آدمی اس کتاب کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی کبھار اس کی تلاوت کو سننے کی بھی کوشش کریں. قرآن مجید کی تلاوت کو سننا بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو، خاموش رہ کر غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو غور سے سننا چاہیے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت آن کر کے غفلت میں رہ جاتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. قرآن کا حق یہ ہے، قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو غور سے سنا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات قرآن مجید دوسرے صحابہ سے سنا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ مجھ پر قرآن مجید کی تلاوت کرو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تلاوت کروں آپ کے سامنے، میں کیا آپ پڑھ کر سناؤں آپ کو، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں قرآن مجید کو کسی اور سے سنوں. تو اس لیے چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو بار بار سننے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل میں جو بوجھ ہوتے ہیں وہ بوجھ دور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی طرح اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو یاد کرنا چاہیے، اس کتاب کو حفظ کرنا چاہیے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کتاب کے بعض حصے کو تو جانتے ہیں، بعض حصے کو تو یاد رکھتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی 3 یا 4 سورتیں جانتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی سورت نہیں یاد نہیں، یا نہیں تو بڑھ چڑھ کر 10-12 سورتیں یاد ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کتاب کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو یاد کریں، مکمل یاد کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں ہو سکتا ہے تو ایک جز اما پارہ تو یاد کرنے کی کوشش کریں، یا اس کے 3-4 سورتیں جو بڑی سورتیں ہیں اس کو یاد رکھیں. تبھی چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارا ایک مقام ہوگا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے، دجال کے فتنوں سے اسے بچا لیں گے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کی
चंद सूरतों पर इक्तिफा नहीं करनी चाहिए, बल्कि 1 से 10 सूरतों 20 सूरतों की याद करके कुरान मजीद नमाज में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई इंसान चाहता है कि वो हक क्या है तो इस किताब को खोल कर देखें। अगर कोई ये जानना चाहता है कि हक और बातिल के दरमियान कैसे फर्क करना चाहते हैं तो इस किताब को खोल कर देखें। जो आदमी चाहता है कि उसकी जिंदगी में नूर हो, उसकी जिंदगी में रोशनी हो, तो इस किताब की तालीमात पर अमल करके देखें। जो आदमी चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत हो तो इस किताब की तालीमात पर अमल करके देखें। जो आदमी चाहता है कि वो हक की राह पर चले तो उसे चाहिए कि इस किताब की तालीमात पर अमल करके देखे। जो आदमी चाहता है कि वो हिदायत की राह पर चले तो उसे चाहिए कि इस किताब की तालीमात पर अमल करके देखे। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये किताब सिर्फ बाज लोगों को पढ़ने की किताब है या उलमा इकराम को पढ़ने की किताब है। हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये किताब मैयत को बख्शने की किताब है। जब किसी के घर में कोई मर जाए या इंतकाल कर जाए तो उस वक्त कुरान मजीद खोलकर उसको बख्शने का काम करते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को जिंदों के लिए नाज़िल किया था, जिंदों को अमल करने की किताब है। हम लोग तो इसको मर्दों को बख्शवाने के काम में रख लिए और हम में से बहुत सारे घर ऐसे हैं जो साल में 1 मरतबा कुरान मजीद को खोलते हैं, ताकों में सजा देते हैं और कुरान मजीद से गाफिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद को अज़मत को समझिए, कुरान मजीद की फजीलत को समझिए, उसके हुकूक को अदा करने की कोशिश कीजिए, तभी चलकर हम एक मुकम्मल ईमान वाले हो सकते हैं। तभी चलकर अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारा एक मकाम हो सकता है। तभी चलकर हम अल्लाह तबारक व तआला के पास उस बड़ी जन्नत को पा सकते हैं और जहन्नम से दूर हो सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान मजीद की फजीलत को समझने, कुरान मजीद के अज़मत को समझने, कुरान मजीद के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك أيها الناس اعلموا إن الله أمركم بأمر قد بدأ بنفسه وثنى بملائكته وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نجعلك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون